والراسخون فی العلم یقولون، اور وہ لوگ جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، جو بڑا علم میں جو ہے گہرے ہوتے ہیں، تو وہ یوں کہتے ہیں آمنا بھی، کہ ہم ایمان لے آئے ان سب پر، کل من عند ربنا، یہ سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند لوگ۔ اسی طرح رسوخ فی العلم رکھنے والوں کی دعائیں آ رہی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت کر دی انہیں، وہب لنا من لدنک رحمہ، وعطا فرما ہمیں اپنی جناب سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک کہ اللہ آپ تو بہت ہی عطا فرمانے والے۔ تو ہدایت سب سے بڑی دولت، اور یہ رسوخ فی العلم رکھنے والے لوگ وہ اسے جانتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف نہ بھیج۔ ان کی مزید دعا آ رہی ہے، ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، یعنی اس دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، تو ان کے لیے گویا وعید ہے کہ ہرگز کام نہیں آئے گی ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، اور یہی لوگ ہیں جو ایندھن ہوں گے جہنم کا۔ ایندھن فیول کو کہتے ہیں جس سے آگ اور بھڑکتی ہے۔ آگے پہ آل فرعون کی مثال بطور عبرت بیان کی جا رہی ہے، اور دنیا میں ایسے لوگوں کا کیا برا انجام ہوتا ہے اس سے ڈراوا دکھایا جا رہا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ معاملہ تھا قوم فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ نافرمان لوگ جن سے پہلے گزرے، جس میں قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، اہل مدین، امورا، صدوم کے لوگ، یہ سب وہ نافرمان قومیں تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس پکڑ لیا اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے پھر ایک پیشن گوئی ہے، قرآن کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہوگی، تو یہ بھی قرآن کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایک پیشن گوئی یہاں پر بیان ہو رہی ہے، قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس پیشن گوئی میں آپ دیکھیں کہ خیبر فتح ہو گیا، اور پھر یہ کہ مکہ فتح ہو گیا، تو یہ کہ اس دور کے جو کفار تھے وہ مغلوب ہو کر ہے۔ پھر یہ کہ ایک پیشن گوئی وہ ہے جو قیامت کے دن پوری ہو جائے گی کہ کفار سب کے سب جہنم واصل ہو جائے گی۔ آگے مشرکین مکہ کی مثال عبرت بھی بیان ہو رہی ہے، قد کان لکم آیا، اور یقیناً گزر چکی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فی فئتین التقطا، یعنی ان دو گروہوں میں جو باہم مقابل ہو ایک دوسرے کے۔ تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 32 سے آگے تک، اس میں یہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی۔ تو یہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک طرف 313 مسلمان ہیں اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، تو ایک گروہ تو وہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافرہ، اور ایک دوسرا جو گروہ تھا وہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو جو ہے اپنے سے دگنا اپنے گویا آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کی جس کے لیے چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو ہر فریق دوسرے کو کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ دیکھ رہا تھا، اگر صحیح دیکھ لیتا تو شاید جنگ کے لیے جو ہے وہ کسل مندی آ جاتی۔ تو ویسے بھی کفار 3 گنا تھے تو انہیں لگ رہا تھا اب زیادہ یہ کم ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ہم زیادہ یہ کم ہے، اور پھر جنگ چھڑی گئی جیسے اللہ چاہتے تھے، اور جنگ میں نتیجہ وہ اللہ کے اذن پر ہوتا ہے کہ اللہ کسے کامیابی عطا فرماتے ہیں اور کسے جو ہے وہ شکست دیتے ہیں۔
آگے دنیاوی نعمتوں کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، اور اس میں 3 طرح کی محبتیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک طبعی یا جبلی محبت کہلاتی ہے، تو اس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ یہ دنیا، بیوی، بچے اور مال و اسباب، یہ ان سے ایک طبعی محبت ہے انسان۔ دوسری محبت فطری محبت کہلاتی ہے، یہ اپنے محسن سے ہوتی ہے۔ ایک لائق اولاد کو ریئلائز کرتی ہے کہ میرے والدین کے مجھ پر احسانات ہیں، تو والدین سے ایک محبت ہو جاتی ہے، ورنہ والدین سے جبلی محبت نہیں ہوتی، یہ فطری محبت ہوتی ہے جب انہیں اپنا محسن مانتا ہے۔ یہی محبت سورج سے ہو جاتی ہے لوگوں کو، کہ سورج کی وجہ سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ یہی محبت دریا سے ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے فصلیں جو ہے وہ پک رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی ہے، ہم یہاں سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی انہیں الوہیت تک میں پہنچا دیا لوگوں نے، محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو خدا بنا لیا۔ اور پھر تیسرا درجہ جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے روحانی محبت، اور ہمارے روح کا ایک خصوصی تعلق ہے اللہ سے، اور روح جو ہے وہ اللہ کی طلبگار ہوتی ہے۔ میرے مولا کہاں ہے تو مجھے تیری تلاش ہے، ہر انسان کو اللہ کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی بت کو خدا بنا لیتا ہے، اور کسی پہاڑ کو کی پوجا کرنے لگتا ہے، کسی بت کے آگے سے جھکا دیتا ہے، ورنہ ہر انسان کے اندر رب سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے، تو یہ روحانی محبت کہلاتی ہے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا سَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دو جگہ قرآن میں آتا ہے، ایک مقام سورہ سواد میں بھی ہے کہ جب میں اس آدم علیہ السلام کے پتلے کی نوک پلک درست کروں اور ان میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں تو اے فرشتوں ان کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ہے جیسے سورج کی کرن کا تعلق سورج سے ہوتا ہے، وہ کروڑوں میل دور ہوتی ہے لیکن اس میں سورج سے ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی ایک گرمائش ہوتی ہے، اس کی ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ روح جو ہے یہ بھی اللہ کی طلبگار ہوتی ہے۔ تو یہ 3 سطح ہیں محبت کی۔ یہاں پر جبلی محبت ہے جو بلٹ